علیہ نے فرمایا بول کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پوچھنا چاہیے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اگر آپ فرماتے ہیں تو ایک بات پوچھ لوں. فرمایا پوچھ. کہتے ہیں حضور مکھی کیوں نہیں جسم پہ کرتی؟ یہ پسینہ خوشبو ہے کیوں چھوڑ؟ بولو براز کیوں زمین نگل جاتی ہے؟ پوچھا تو تنہائی میں تھا، ممبر پہ چل گیا، سینے پہ ہاتھ رکھا تو کیا کہتے؟ کہتے تاللہ ھذا وجود جدی، تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر. اللہ کی قسم کے جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے، حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیل چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھنے کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تھے. اور پھر حال کیا تھا؟ استقامت کا حال کیا تھا؟ آپ کے سیوانے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. تب کو یہ دلچسپی بھی ہو جائے اور بات بھی بڑی پر لطف ہو. کہتے ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کا عنوان کیا تھا؟ تقدیر. تقدیر کا مسئلہ سمجھنا بڑا نازک ہے. کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو فاروق اعظم کو بھی سرکار نے منع کیا نہ کلام کر. وہ کہتے ہیں نا غلب آدم علی موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آگئے جو حضرت حدیث پڑھتے تھے. تو تقدیر کے مسائل میں مجھے وقت سبحان اللہ کہو. عزیزان گرامی قدر، تقدیر پہ بات ہو رہی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے نا کوئی اچھا کام ہو جائے تو میں نے کیا ہے، کوئی مسئلہ پریشانی کا بن جائے تو قسمت میں لکھا تھا. ایسا ہی کرتے ہیں. پڑھا بھی ہے یہ ایمان مفصل میں پڑھا، یاد کیا نا کیسے ہے؟ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. تو غوث اعظم تقریر کر رہے تھے اسی عنوان سے. دیکھتے کہ اچانک چھت میں سے ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے گر گیا. اب سانپ گر جائے چھوٹا سا ادھر پلاسٹک کا ہی گرا دو، جن بندوں کو نیند آئی اڑ جائے گی ساری. عزیزان گرامی سانپ گر گیا، مجمع تو ظاہر ہے اس پہ اثر ہونے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تقریر جاری ہے. سانپ آہستہ آہستہ آپ کی پاؤں پہ چڑھا، ٹانگ سے راستے سے چڑھتا چڑھتا اوپر آپ کی تقریر جاری ہے. سانپ چلتے چلتے گود میں آیا، گود سے بڑا آپ کے گریبان میں داخل ہوا، تقریر جاری ہے. اب ایک بغل سے نکلا دوسری بغل میں آیا، بغلوں سے گزر کر پھر آپ کی گردن کے گرد لپٹا ڈالا، آپ کو جھنجھوڑتا رہا، ایسے پکڑ پکڑ کے زور لگاتا رہا. تقریر جاری رہی. تقریر کے موضوع سارے جتن کر کے تھک ہار کے پھر نیچے اترا. نیچے اتر کے پھر اپنا فن بولار کے ایسے کھڑا ہوا، انسانی زبان میں بولنے لگا. بول کے کہتا عبد القادر جیلانی میں نے تقدیر پہ تقریریں کرتے تو بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن تیرے جیسا تقدیر پہ ایمان رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا ہے. تجھے رب نے اتنی استقامت عطا فرمائی ہے. اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا حال دیکھو. فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دروغہ جہنم سے پوچھا. دروغہ جہنم کو بھی پوچھ سکتے ہیں. سبحان اللہ کہو نا مجھے. کہنا دروغہ جہنم سے پوچھا تیرے پاس کوئی قادری بھی ہے؟ کدھر ہو قادری سارے؟ کدھر ہو قادری بیٹھے ہوئے؟ فرماتے ہیں میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا تیرے پاس کوئی قادری بھی ہے؟ یہ بات سنانے سے پہلے ذرا ایک دو باتیں عرض کر آگے ذرا کھل جائے نا بات. سبا سنابل شریف جس کا میں نے بھی حوالہ دیا ہے، وہ کتاب ہے میر عبد الواحد بلگرامی کی. بہت بڑے یہ شیخ ہیں سلسلہ چشتیہ میں، اور یہ کتاب بندے کی طبیعت بدل دینے والی کتاب ہے. انپڑھ بندہ بھی پڑھے نا پڑھا لکھا ہو جائے گا. جو بندہ کہتا ہے میری طبیعت پتھر بنی رہتی ہے، یہ کتاب پڑھے آنکھ میں آنسو لائے گی. جو بندہ کہتا ہے فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں مرا رہتا ہوں، یہ کتاب پڑھے مسلح پہ لائے گی اٹھا کے. درد
پڑھ دیتی ہے. میں اپنے استاد صاحب کے سامنے جب اس کا ذکر کرتا تو کہتے تو سبا سنابل کہتا ہے. میں نے کہا حضور کیا کہوں؟ کہتے ہمارے استاد محدث اعظم پاکستان تو سبا سنابل شریف کہتے تھے. اتنی نازک طبیعت تھی. عزیزان گرامی قدر کو فرماتے ہیں سنو سارے مرید ہو نہیں ہو تو بن جاؤ سچے پیروں کے تاکہ نسبت نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی قدر میر عبدالواحد گرامی کہتے ہیں دل کی موافقت کے بغیر اگر کسی پیر کی صحبت فائدہ دے. یہ تربیت کا پہلو نقطہ تعلیم ہے. کہتے ہیں دل کی موافقت کے بغیر دل ملائے بغیر اگر کسی سچے پیر کی صحبت فائدہ دے پر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جہنم میں تو نہیں جانا چاہیے. کہتے ہیں دل نہ ملائے تو سچے پیر کی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی. داتا گنج بخش الحجویری نے کشف الماجود میں لکھا وہ فرماتے ہیں دل کی موافقت کے بغیر اگر کسی پیر کی کسی بزرگ کی خدمت فائدہ دے تو سرکار کا فلاں رشتہ دار جہنمی کیوں ہو جائے. اور ہے نا یعنی دل ملائے بغیر کچھ نہیں ملے گا. دل کے دروازے کھول کے پیروں کے ساتھ رابطہ کر. اب ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں تاکہ وفاق ہو جائے گی سبق سنا دیا جائے گا. میں کہتا ہوں یہ تو بندہ ہے نا دل ملائے بغیر بندہ آیا قبول نہیں ہوا خدمت ہوئی قبول نہیں ہوئی 350 سال بیٹھا قبول نہیں ہوا تو دل ملا کے کتا آیا. قرآن سے پڑھ کے دیکھ لے رب اسے بھی جنت کا راہی بنا رہا ہے. دل ملا کے کتے بھی آ جائے رحمتیں لے جاتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اولیاء کرام کے ترانے گانے والے دل بھی بنائیں ان کے ساتھ ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی قدر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحیح حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ عرض کیا گیا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم. آقا اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ توجہ ہے نا مکمل توجہ سے سبحان اللہ کہیے نا. پوچھا کیا سرکار بتائیے اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ملا نہیں عبادت ان جیسی نہیں کر سکا روزے ان جیسے نہیں رکھ سکا محبت میں سچا سبحان اللہ کہوں جی آواز کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم. اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ملا نہیں. جواب میں کسی مولوی صاحب کا جواب نہیں آمینہ کے لال کا جواب سنو فرمایا المرء مع من احب جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے. اور وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ فیقول هذا الذی کنت تحبہ فی. حدیث پہ سبحان اللہ کہنا یہ ایمان کی علامت ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو تھک گئے ہو یا جاری رکھیں تھوڑی دیر اونچی آواز سے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں رشتہ بھی کوئی نہیں رکھتا خون کا رشتہ نہ تما نہ مفاد نہ حرص نہ لالچ کوئی معاملہ بھی نہیں محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے. ایک رہتا مشرق میں دوسرا مغرب میں اگر میں یہ کہہ دوں ایک رہتا راول پنڈی میں دوسرا رہتا لاہور میں ایک رہتا چنگل شریف میں دوسرا بغداد میں واحد فی المشرق وآخر فی المغرب ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں لجمع اللہ بینہما. مفتی صاحب سے پوچھ لو شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں استاد ہیں سارے اگر لام نہ بھی ہو مانا ہوتا ہے کہ نہیں پورا. قاضی صاحب
جامع اللہ بھی ہو جائے پھر جامع اللہ ہوتا تو معنی بنتا تھا، لیکن لام تو دیکھو لا جامع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں دونوں کو اکٹھا کرے گا۔ وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، رب کی طرف سے کہا جائے گا یہ ہے وہ میرا بندہ جو میری خاطر تجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ سچی محبت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ بہت سے عالم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے پوچھا دروگا جہنم سے، اخبار الاخیار میں نے آج ہی پڑھی ہے، شیخ صاحب لکھتے ہیں ایک شخص کو سرکار دو جہاں کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کرے ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے۔ یہ محفل اسی لیے ہوتے ہیں کہ سرکار کو یاد کیا کرو رونے سونے سے پہلے، کبھی 2-4 مرتبہ درود کے نذرانے پڑھ کے سرکار سے کہو نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول۔ عزیزان گرامی قدر میں جو عبادت کرتا تھا کہتے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، اس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا میرے لیے 2 دعائیں کرو۔ سرکار نے فرمایا کیا کیا؟ کہتے ایک دعا یہ کرو کہ میری زندگی اسلام کے ضابطے کے مطابق گزرے۔ دیکھو نا کیسی دعا کروائی ہے سرکار نے فرمایا دوسری کہتے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ سرکار نے فرمایا جا دونوں قبول ہو گئی ہیں بات۔ اور اتنا کہنے کے بعد سرکار نے فرمایا قبول کیوں نہ ہو، تیرا پیر عبد القادر جیلانی جو ہے معلوم ہوا کہ پیروں کی بھی ادھر بارگاہ مصطفیٰ میں ان کا معاملہ بھی رکھا جاتا ہے نسبت کو بھی۔ سرکار نے فرمایا تو دعا کر یا نہ کر، تیرا پیر عبد القادر جیلانی ہے، تیرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، تیرا اسلام کی زندگی بھی اسلام کے راستے پہ گزر جائے۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے میں نے دروگا جہنم کو پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی ہے؟ کہتے اس نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا۔ قسم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لجاجت بڑے انداز میں کہا۔ کہتے آپ نے سارے رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لیے، رب کے غضب کے لیے ایک دانہ چھوڑا ہوتا تو میرے پاس آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی ناز ہے اس میں، کہتے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا۔ پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کا حال منبر پہ چڑھ جائیں، اعلان کریں واللہ لولا لجام الشریعتی علی لسانی لأخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون انتم بین یدئی کالکواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم۔ بابانگے دہل اعلان کرتا ہے ہمارا پیر، اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی مہر نہ ہوتی میں تمہیں وہ بتاتا جو گھروں سے کھا کے آتے ہو، میں تمہیں وہ بتاتا جو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو۔ میرے سامنے تمہارا ظاہر و باطن شیشے اور کانچ کی بوتل کی طرح ہے، جس کا اندر بھی نظر آتا ہے جس کا باطن بھی نظر آتا ہے۔ دل چاہتا ہے یہ سلسلہ ساری رات بیان ہوتا رہے، کیونکہ شہنشاہ بغداد کے فیض کا حال ہے پورے 4 دانگے عالم میں چل رہا ہے۔ اور یہ چند دن پہلے ایک میں سن رہا تھا، ایک پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر میں وہ کہہ رہے تھے یہ سکر کا بیان ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا کوڑا نہیں پڑا ابھی تک، یہ سکر کا بیان ہے۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، فرماتے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی جلوہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی جلوہ تیرا۔ عزیزان گرامی قدر انتہائی شکر گزار ہوں حضرت پیر صاحب کا، آپ کے معاونین کا، یہاں کے علماء کا۔ قرآن گفتگو مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جان رحمت تیرا ہو سلام
شمع بز میں ہدایت بیلا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا السلام اے سیدو سردار السلام مالک و مختار یا الہی صدقہ اہل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ آل بیتہ واتباعہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور الشیء محمد وآلہ وصحبہ آل بیت تمام حاضرین کا جگر گوش حضور سلطان العارفین آفتاب قادریت پیر محمد ندیم سلطان صاحب قادری آپ کی طرف سے اور بزم غوثیہ سلطانیہ کے اراکین کی طرف سے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے آپ نے اس محفل کو رونق بخشی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور 21 تاریخ کو آج افتخار صاحب کے ہاں جو محفل پاک ہو رہی ہے اس کے اندر بھی تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں